میں مدینے چلا، 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 میں مدینے چلا۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی سورہ زاریات کی آیت نمبر 47 سے لے کر 51 تک اس طرح 5 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، اور آسمان کو ہم نے بنایا بِأَيْدٍ اپنے دست قدرت سے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور ہم ہی اس کو وسعت دینے والے ہیں، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں، وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور ہم نے ہر چیز کے 2 جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تو اللہ کی طرف بھاگو، إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں، وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہ بناؤ، انی لکم منہ نذیر مبین بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔ یہ ان 5 آیتوں کا ترجمہ ان کا بھاشانتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ ان آیتوں میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنی قدرتوں کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا اور آسمان کو ہم نے بنایا، مطلب یہ کہ ہمارے بندو، اے لوگو ہماری قدرت کی نشانیاں دیکھو، ہماری قدرت کے کرشمے دیکھو کہ ہم نے اتنا لمبا چوڑا آسمان بنایا، اور اس آسمان کو ہم نے ایسی وسعت دی ہے، اتنا وسیع بنایا کہ 7 زمین کو اپنی فضاؤں کے ساتھ ان 7 زمینوں کو آسمان کے اندر رکھ دیا جائے تو یوں محسوس ہو کہ ایک بہت بڑے میدان کے اندر ایک بول رکھا ہوا ہے، اتنا بڑا آسمان ہم نے بنایا ہے۔ ایک تفسیر۔ دوسری تفسیر اس کی ہے کہ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا کہ اور مخلوق کا رزق کشادہ کرنے والے ہم ہی ہیں، تو رزق کے سلسلے میں بندے کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور ہم نے زمین کو بچھایا، مطلب یہ ہے کہ بندو ہماری قدرت کی دوسری نشانی دیکھو، ہم نے زمین کو کیسے بنایا ہے، کیسے بچھایا ہے۔ زمین اگرچہ گول ہے مگر اس کے باوجود اس زمین کو ہم نے ایسا وسیع بنایا گے، ایسا لمبا چوڑا بنایا گے
کہ آرام سے زمین پر چل پھر سکتے ہو، آرام سے زمین پر مکانات بنا سکتے ہو، آرام سے زمین پر کھیتی باڑی کر سکتے ہو. زمین گول ہے، اس کے باوجود ایسا نہیں کہ تم نیچے گر جاتے ہو، مکان نہیں بنا سکتے ہو، کھیتی باڑی نہیں کر سکتے ہو. نہیں، بلکہ ہم نے زمین کو بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، ہم کتنے بہترین بچھانے والے ہیں. اور ہم نے زمین کو بچھایا تو زمین کو سخت نہیں بنایا لوہے کی طرح کہ چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، اور زمین کو پانی کی طرح نرم نہیں بنایا کہ جیسے پانی میں آدمی غرق ہو جاتا زمین میں غرق ہو جائے. نہیں، اول ارض فرشناہا، زمین کو ہم نے بچھایا، فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، تو ہم کتنے اچھے بچھانے والے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہم نے ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تمہیں نصیحت حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی تیسری نشانی بیان کی جا رہی ہے. اللہ فرماتا ہماری قدرت کے کرشمے دیکھو، ہم نے ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے، ہر چیز کی دو قسمیں بنائی، زمین اور آسمان، چاند اور سورج، دن اور رات، اندھیرا اور اجالا، کفر اور ایمان، حق اور باطل، نیک بختی بدبختی، مرد اور عورت، جن اور انسان، نر اور مادہ. یہ ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے تاکہ ان چیزوں کو دیکھ کر تم ہماری قدرت کو پہچان سکو کہ ان چیزوں کو بنانے والا وہ وحدہ لا شریک کی ذات جو بے مثل ہے، اس کا کوئی نظیر نہیں ہے. اور بلکہ یہ جدید سائنس کی تحقیق کیا ہے کہ جیسے انسانوں میں نر مادہ ہوتا ہے نا، اس طرح درختوں اور پتھروں کے اندر بھی نر مادہ ہوتے ہیں. اور نر درخت جو ہوتا ہے اس پر سے ہوا چلتی ہے، اور یہ ہوا مادہ درخت جو ہوتی ہے اس کو چھوتی ہے تو درخت کے اندر پھل فروٹ زیادہ آیا کرتے ہیں. یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ درختوں کے اندر اس نے نر مادہ پیدا کی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا بن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون، ہم نے ہر چیز کے دو دو جوڑے بنائے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. ففروا الی اللہ، تو اللہ کی طرف بھاگو. جبکہ اللہ ایسا قادر و قیوم ہے، اسی قدرت والا ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر اسی کی طرف بھاگو. کفر سے ایمان کی طرف بھاگو، نافرمانی سے اس کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف بھاگو، اور گناہوں سے توبہ کی طرف بھاگو. اگر اس کی طرف آؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں دونوں جہان میں کامیاب اور کامران بنائے گا. وَإِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں. حضور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈر سنانے آیا ہوں، اسی کی عبادت کرو، اسی کی طرف بھاگو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو دوسرا معبود نہ بناؤ. مسلمان صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، عیسائی 3 خداؤں کی پوجا کرتے ہیں، نعوذ باللہ یہودی 2 خداؤں کو مانتے ہیں، اور ہمارے برادران وطن تو سینکڑوں خداؤں کے قائل ہے. مگر مسلمان صرف ایک خدا کی عبادت کرتا ہے، کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں. یہ تفسیر ہو گئی. اب ان 5 آیتوں سے نکات کیا ملتے ہیں؟ سب سے پہلا نقطہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان کو ہم نے بنایا کہ اور ساری مخلوق کا رزق وسیع کرنے والے، کشادہ کرنے والے ہم ہیں. پتا چلا کہ روزی کشادہ کرتا ہے تو اللہ، تو روزی کی کشادگی کے معاملے میں بندے کو چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ کرے. اگرچہ روزی کشادہ کرنے والا اللہ ہے مگر کچھ اسباب ہیں، ان اسباب کو بندہ اپناتا گے تو اللہ تبارک و تعالی بندے کے رزق میں کشادگی عطا فرماتا ہے، بندے کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں مروی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت علی سے یہ حدیث پاک مروی ہے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق وسیع اور کشادہ ہو اور بری موت اس سے دفع ہو جائے،
اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرے. پتا چلا کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے رزق وسیع اور کشادہ ہوتا. اتنا بڑا بہترین عمل ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ویسے جاہل ہوتے ہیں اور ویسے گنہگار ہوتے ہیں، مگر عادت یہ ہوتی ہے کہ اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہتے ہیں، اگرچہ گنہگار ہوتے ہیں مگر اس نیک عمل کی برکت کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی ان کے رزق میں بے پناہ برکتی عطا فرماتا ہے. معاشرے میں یہ تم دیکھ سکتے ہو، ہم لوگوں کی عادت یہ کہ دوسرے کا معاملہ ہو تو ہم اس کے ساتھ سارا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر اپنا بھائی سامنے ملے تو ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رزق میں کشادگی چاہتا ہو وہ آدمی چاہیے، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. ایک حدیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، مولا میری امت کے لیے صبح سویرے کے وقت کے اندر برکتیں عطا فرما. پتا چلا کہ جو آدمی ہمیشہ صبح سویرے الصبح جلدی بیدار ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے. صبح سویرے ہم لوگ سوتے رہتے ہیں، نہیں، اس صبح کے وقت میں اللہ نے برکت رکھی ہے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، غالباً ان کا نام حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا معمول یہ تھا کہ جب بھی اپنا تجارتی قافلہ روانہ فرماتے تو صبح کے وقت میں روانہ فرماتے. تو اس عمل کی برکت کی وجہ سے کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق میں ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ بہت بڑے مالدار بن گئے. حدیث پاک میں ہے کہ سرکار کا خود بھی معمول تھا کہ جب بھی جہاد کے لیے کوئی سریہ روانہ فرماتے، لشکر روانہ فرماتے، صبح کے وقت میں روانہ فرماتے. بلکہ صبح کا وقت ایسا مبارک وقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس وقت کی قسم ارشاد فرمائی ہے. اللہ فرماتا والفجر ولیال عشر، مجھے فجر کے وقت کی قسم. جس وقت کی اللہ قسم کھائے کتنا مبارک وقت ہوگا، کتنا مبارک وقت ہوگا. تو بندے کو چاہیے کہ صبح جلدی بیدار ہو جائے. صبح جلدی بیدار ہونے سے رزق میں برکتیں آتی ہیں. اور صبح سونا کیا ہوتا ہے، حدیث میں نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کی نیند رزق سے محروم کر دیتی ہے. آدمی کو چاہے کہ صبح بیدار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ مرتبہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر گئے. فرمایا میری بیٹی صبح کے وقت جلدی بیدار ہو جایا کرو اور غافلین سے مت بنو. اللہ تبارک و اور جب اللہ رزق تقسیم فرمائے اس وقت حاضر رہا کرو. کیا فرمایا، اللہ جب رزق تقسیم فرمائے اس وقت حاضر رہا کرو. طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کے درمیان، صبح جب طلوع ہوتی ہے تب سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک، اس وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے درمیان رزق تقسیم فرماتا ہے. اب یہ وقت میں بندہ سوتا رہے تو پھر کہاں سے رزق ملے گا. تو صبح میں جلدی بیدار ہو جانا، اس سے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں. بلکہ آپ دیکھیں گے جو کافر بھی ہوگا جس کی دکان الصبح جلدی کھل جاتی ہوگی اس کے رزق میں بھی برکتیں ہوگی. کافر بھی وہ محروم نہیں رہتا ہے صبح جلدی بیدار ہونے سے. ایک حدیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان القرآن هو الغنى الذي لا غنى بعده ولا فقر معه. قرآن ایسی مالداری ہے کہ اس کے بعد کوئی مالداری نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی فقیری اور غریبی نہیں ہے. مطلب یہ کہ جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہے گا اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی مالداری اور رزق عطا فرمائے گا. تو قرآن مجید کی تلاوت کی بھی عادت بنا لو. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن پڑھے، نہیں، کچھ نہیں تو ایک ہی رکوع صحیح، زیادہ وقت نہیں ملتا، ایک رکوع کی عادت بنائیں، زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اور روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، سرکار فرماتے ہیں اس سے بڑی کوئی مالداری نہیں ہے اور اس کے ساتھ کوئی غریبی آ نہیں سکتی ہے. ایک اور حدیث میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان ہے یا بنی آدم تفرغ لعبادتی املؤ قلبک غنن واملؤ یدک رزقا. یا آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے
فارغ ہو جا، میں تیرے دل کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا۔ وَلَا تُبْعِدْ عَنِّي، مجھ سے دور نہ ہوا کر، اگر تو مجھ سے دور ہوگا تو میں تیرے دل کو غریبی سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا۔ اگر میری عبادت نہیں کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں یہاں سے رزق حاصل کر لوں، وہاں سے رزق حاصل کر لوں، مگر میری عبادتوں کو چھوڑ کر غریب بن جائے گا اور ایسے ٹینشن میں مبتلا کر دوں گا کہ اس سے تجھے فرصت ہی نصیب نہیں ہوگی۔ تو بندے کو چاہیے کہ نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی برکتیں رکھی ہیں۔ اسی طرح ایک عمل ہے حضور پر کثرت سے درود پڑھنا، اس سے بھی رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ بہت بڑا مالدار رئیس آدمی تھا، اس کے 2 بیٹے تھے، اس کے پاس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 منہ مبارک تھے۔ باپ کا جب انتقال ہو گیا، دونوں بیٹوں نے رزق آپس میں بانٹ لیا، مطلب جو مال تھا، وراثت تھی، وہ بانٹ لی۔ وہ جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک تھے، ایک منہ مبارک دونوں نے تقسیم کر لیا۔ ایک جو بچ گیا تو بڑا بھائی کہنے لگا، ایک جو سرکار کا منہ مبارک ہے، اس کے بھی ہم 2 حصے کر لیتے ہیں، نعوذ باللہ، آدھا کاٹ لیتے، آدھا تم لے لینا، آدھا میں لے لوں گا۔ مگر چھوٹے بھائی نے کہا کہ نہیں، میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ حضور کے منہ مبارک کے 2 ٹکڑے کیے جائیں۔ اس بڑے بھائی نے دیکھا کہ بھائی اس کو حضور کے منہ مبارک سے کافی عشق ہے، محبت ہے۔ بڑا بھائی کہنے لگا، اگر تجھے حضور کے منہ مبارک سے ایسی والہانہ عقیدت ہے تو 3 منہ مبارک تو لے لے اور باپ کی ساری وراثت مجھے دے دے، ساری وراثت مجھے دے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، 3 منہ مبارک مجھے دے دو اور سارا مال تم لے جاؤ۔ اب اس چھوٹے بھائی نے عادت کیا بنا لی، سرکار کے جو مبارک تھے اس کو گھر میں ایک جگہ پر بڑے ادب کے ساتھ رکھ لیا۔ اب روزانہ کا معمول یہ تھا کہ بڑی والہانہ عقیدت کے ساتھ، ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتا رہتا تھا، کثرت سے درود پڑھتا رہتا تھا، اور درود پڑھنے کی برکت یہ ہوئی کہ آہستہ آہستہ یہ بھائی مالدار ہوتا چلا گیا اور وہ بھائی غریب ہوتا چلا گیا۔ تو پتا چلا کہ درود کی کثرت سے بھی مال میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ جو اسباب ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، صبح میں جلد بیدار ہو جانا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، نیک اعمال کرنا، درود پڑھنا، یہ رزق کو کشادہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا، آسمان کو ہم نے بنایا، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم رزق کو کشادہ کرنے والے ہیں، ہم رزق کو وسیع کرنے والے ہیں۔ یہ چیزیں ہم چھوٹی چھوٹی سمجھتے ہیں، نہیں، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان کو اپنائیں یقیناً اللہ تبارک و تعالی رزق میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ آخری دوسرا نقطہ، اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، یعنی کفر سے ایمان کی طرف بھاگو، گناہوں سے توبہ کی طرف بھاگو، نافرمانی سے اطاعت کی طرف بھاگو۔ اس طرح بندے پر تکلیفیں، مصیبتیں آ جائے، اس وقت بھی بندے کو چاہیے کہ اللہ کی طرف بھاگے۔ جب اللہ کی طرف بھاگے گا، اللہ تبارک و تعالی غیب سے امداد کے سامان پیدا فرمائے گا۔ بلکہ اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے بندے کی اپنی شامتی اعمال کی بنا پر، اس وقت بھی بندے کو چاہیے اللہ ہی کی طرف بھاگے، اللہ ہی کی طرف بھاگے۔ اس کو آپ یہ سمجھیے کہ ایک ماں ہوتی ہے، چھوٹے بچے کو جب مارتی گئے تو وہ چھوٹا بچہ ماں سے بھاگتا نہیں ہے، جس قدر ماں مارتی چلی جاتی ہے اس قدر وہ اور زیادہ گود میں گھسنے کی کوشش کرتا، اور زیادہ گھسنے کی کوشش کرتا۔ وہ چھوٹا بچہ بھی جانتا گئے کہ مارنے والی بھی ماں ہے، بچانے والی بھی ماں ہے، مارنے والی بھی ماں ہے، بچانے والی بھی ماں۔ اللہ کی طرف سے بھی اگر آدمی کوئی تکلیف میں مبتلا ہو جائے اس وقت بھی اللہ کی طرف بھاگے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار ایک دعا فرمایا کرتے تھے، لا منجا ولا ملجا منک الا الیک، مولا تجھ سے نجات کی جگہ نہیں ہے، تجھ سے پناہ کی جگہ نہیں ہے مگر تیری ہی طرف۔ تو اگر عذاب بھیجے تو کون بچانے والا؟ تیرے عذاب سے بھی تو ہی بچانے والا ہے، تیرے عذاب سے بھی تو ہی بچانے والا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی کیا میرے گناہ ہو گئے ہیں، مجھ پر مصیبتیں آتی ہے۔ یقیناً گناہوں کی وجہ سے مصیبتیں آئی ہیں، مگر اب اس سے چھٹکارا دینے والا بھی مولا ہے، اسی کی طرف پلٹ جائے۔ اس کو اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو۔